پہلے بتائیں، معصومانہ سوال ہے، بار بار آپ کا اصرار تھا کہ بھائی منظور کرو تو سارے کرو، یہ ایسے نہیں سلیکٹو نہیں چلے گا، انہوں نے سارے کر لیے بھائی، تو ٹھیک ہے، اب کیا اعتراض ہے؟ نہیں، اچھی بات ہے، سارے کر لیے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے انفرادی حیثیت میں آ کے قبول کروائیں، اب ایک دم سارے استعفے منظور کر لیے۔ اس کی ریزن آپ کے سامنے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور ملک میں ایک انتخابات کا جو ہے وہ ماحول بن چکا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ راجہ ریاض ان کے اپنے ہینڈ پک کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہیں، جس سے ساتھ مل کے وہ نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ لے آئیں گے۔ ظاہری بات ہے، ایک آئینی رول ہے اپوزیشن لیڈر کا، اور ہم نے بھی اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی اسی وجہ سے چینج کی، کیونکہ اس وقت انتخابات کا ماحول جو ہے وہ پورے ملک کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کیا اقدامات لیتے ہیں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ جس نہیں فاروق بھائی، اس میں کچھ بھی ایسا تو نہیں ہوا نا فاروق صاحب کہ جس کی وجہ کوئی نیا ماحول تو نہیں بنا نا؟ یعنی جب آپ نے ریزائن کیا تھا تب بھی آپ کو پتا تھا نا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تب اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کی مشاورت ہوگی، تو اس میں ایسا نیا کیا ہوا ہے جو کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے اس وجہ سے؟ نہیں، دیکھیں، ہم کیوں نکلے تھے اسمبلی سے باہر؟ ہم اس وجہ سے اسمبلی سے باہر نکلے تھے کیونکہ ان اسمبلیوں کی وقت انہوں نے خود ختم کر دی تھی، تماشا انہوں نے خود بنایا اسمبلیوں کو، جہاں پر انہوں نے چھانگا مانگا کی منڈیاں لگائیں، اس اسمبلی کے ماحول کو گدلا کیا، جہاں پر ہماری 20 لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 20 لوٹوں نے ان سے ٹکٹیں لینی ہیں اور انہی کا ایک اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ یعنی پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے، سوال تو یہ بھی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر آٹا 160 روپے کلو ہو جائے بولتا نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر پورے ملک میں 24 گھنٹے کا الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہو جائے بولتا نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو جائے، مزدور بے روزگار ہو جائے، ڈالر کی اڑان پکڑی نہ جائے، ملک بینک ڈیفالٹ پہ پہنچ جائے، اپوزیشن لیڈر آپ کو کہیں نظر وہ نہیں سوال تو ان سے آئے، لیکن پوچھیں گے جس نا، دن نگران نگران سیٹ اپ لگانا ہوگا اس دن اپوزیشن لیڈر نظر آئے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب اس میں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب اس میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز انہونی تو نہیں ہے نا؟ آپ کو پتا تھا نا کہ جب آپ اسمبلی سے نکل جائیں گے تو یہ سب ہوگا، ظاہر ہے جب آپ نکل جائیں گے تو کون رہے گا اپوزیشن لیڈر؟ انہی میں سے منرفین میں سے کوئی رہے گا۔ وسیم، تو اس میں تو یہ سب آپ نے نکلتے ہوئے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اور اگر اس وقت نہیں سوچا تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا بڑا معصومانہ جواب ہے کہ اگر یہ ہمارے استعفے اس وقت قبول کر لیتے تو ہم اپنی اس حکمت عملی کے اوپر غور نہ کرتے۔ چونکہ انہوں نے استعفے ہمارے قبول نہیں کیے تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں اب ہم ان سے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ تو واپس لیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ واپس کلیم کریں گے تو آپ نے دیکھا دھڑا دھڑ استعفے منظور ہو گئے۔ اب 2 چیزیں سامنے آ گئی۔ قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو آپ کیا کرتے؟ نہیں کر لیتے تو سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا نا، لیکن آپ نے دیکھا جب حالات کے مطابق آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ کر لیتے۔ نہیں دیکھیں، ابھی جو نہیں اب جو انہوں نے استعفے منظور کر لیے ہیں، اب اس میں سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ لیتے ہیں نا۔ ایک طرف یاد ہوگا کہ یہ ہمیں کہتے تھے یار یہ 9 حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بیچ کے گندم جو ہے وہ سستی کروں گا۔ یہ بیانات آپ نے سنے ہیں نا۔ اب 15 سے 20 ارب روپیہ چاہیے انتخابات کروانے کے لیے، ان ضمنی انتخابات کے ساتھ ساتھ، تو اب پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس جہاں پر ان کو پولیٹیکلی سوٹیبل ہوتا ہے۔ لہذا یہ نظام کا مذاق نہ بنائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو اب آپ 40% اسمبلی خالی ہو گئی۔ ہمیں تو وسیم یہ سچویشن بھی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے نا۔ انہوں نے 40% اسمبلی خود خالی کر دی۔ اب آپ دیکھیں 124 اراکین کے استعفے جو ہے وہ منظور ہو جاتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ 200 سوا 200 لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اس اسمبلی کی وقت حیثیت جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے جب پورے ملک میں 66% پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہوں گے۔ ان 116 یا 120 نشستوں کے اوپر اگر یہ ضمنی انتخابات کروا دیتے ہیں، وہاں یہ جا کر پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ ریئل ٹائم چیلنج ہے کہ ان کو امیدوار نہیں مل رہے، ان کے اپنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان حالات میں جا کے۔ تو یہ تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر عام انتخابات نہیں کریں گے یا کیا کریں گے؟ آج جو منظور ہوئے 43 اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ کرو۔
دیکھیں ہمارے جو 45 لوگ ہیں انہوں نے جو آفیشیل ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر ای میل بھی کی جو اسپیکر آفس ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی جا کے ملاقات کر کے وہاں بھی بتا کے آئے, اور اس کا ریزن جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہم اپنا ریکلیم کرنا چاہتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر کا وہاں پر ہماری اکثریت ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں ملنا چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا یا نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن کی جس قسم کی اس وقت حیثیت ہے وہ جو سمری وہاں سے آتی ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. ان کی جانبداری بھی جو ہے وہ اب تو کھل کے سامنے آ گئی ہے. جس قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے پنجاب میں لا کر لگایا ہے, اور آگے جس قسم کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں, جو 25 مئی کے ذمہ داران افسران تھے جنہوں نے تشدد کیا, ماورائے قانون کارروائیاں کی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ان کی تعیناتیاں شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, بہت شکریہ. یہ آپ نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن بتا دی. لیگل پوزیشن اس میں آپ کی کیا ہے, یہ ہم ایک لیگل اوپینین جاننے کی کوشش